علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریاہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے، جس میں ہم ذکر کے بعد اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ کیونکہ یہ مہینہ محرم الحرام ہے، اس میں ایک دن ہے یوم عاشوراء، اس کی نسبت سے آج ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ذکر اہل بیت سے اپنے ایمان کی تجدید کریں گے، کیونکہ اس مہینے کی نسبت کس سے ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے۔ ویسے تو الحمدللہ یوم عاشوراء کا جو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا جو مقام ہے، یوم عاشوراء کی جو اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ شروع سے ہے۔ وہ یوم عاشوراء کی جو اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس یہ شروع سے ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ دن یوم عاشوراء کا دن تھا۔ کئی واقعے ہوئے ایسے یوم عاشوراء کے دن۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی، وہ بھی یوم عاشوراء کا دن تھا۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کنارے کو لگی، وہ بھی یوم عاشوراء کا دن تھا۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی اللہ تعالیٰ، وہ بھی دن کیا تھا؟ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ تو یہود نصارہ جو ہے اس دن کو عید کا دن مناتے، یہود نصارہ جو ہے اس دن کو عید کا دن مناتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہود و نصارہ جو ہے اس دن کو عید کا دن مناتے ہیں، تو فرمایا کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے تو یعنی موسیٰ علیہ السلام سے تو ہمارا نسبت بہت قریب ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہے، ان سے زیادہ کون؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہے۔ تو صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا کہ آپ لوگ بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھو، لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے یوم عاشوراء کے روزے کی، اور ہمارے یہاں فضیلت بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس نہیں۔ ہمارا شروع سے ایک ہی کام ہے کہ فضیلت کو ہمارے شیخ کیا سکھائے ہم کو کہ فضیلت کو مت دیکھو، حقیقت کو دیکھو، ہر چیز کی حقیقت جانو۔ فضیلت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقت چھپی ہوئی رہتی، ہر اللہ کی حکمت کے پیچھے۔ تو یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے، ہم کو یہودی لوگ جو ہے 10 محرم کے دن رکھتے وہ روزہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کی مشاہدے کی، یعنی ان سے اپنے کو جیسا یعنی کیا ہونا چاہیے کہ مشابہت نہیں رہنا ان سے۔ تو کیا فرمائے؟ تم 2 روزے رکھو، وہ لوگ 1 روزہ رکھتے، تم 2 روزے رکھو، یا 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو، نہیں کیوں؟ ان سے مشابہت نہیں ہونا ہماری، اتنا خیال رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج ہم کلمہ تو پڑھتے، نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے،
زکوٰۃ بھی دیتے، حج بھی کرتے، لیکن اپنی جو مشابہت ہے وہ یہود و نصارہ سے ملتی. ہمارا رہنا، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہمارا لباس جو بھی ہے یہ یہود و نصارہ سے مشابہت رکھتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مشابہت سے بھی بچو بولے ہمارے، یہ اعمال کرتے ہوئے ان کی مشابہت سے بھی بچنا ہے ہمارے. نہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے واقعات اپنی جگہ حق ہے. یہ تمام کے کون سے واقعات کہ آدم علیہ السلام کی توبہ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات، نوح علیہ السلام کی کشتی، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس سے فرعون سے نجات. یہ تمام کے تمام اپنی جگہ حق ہے، ہر چیز برابر ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، یہ بات حق ہے. نہیں، لیکن یہ کرامت اہل بیت ہے. کیا ہے کرامت اہل بیت؟ کہ اتنے تمام کے تمام واقعات ہونے کے بعد بھی یوم عاشورہ کو شہرت جو ملی وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملی. یوم عاشورہ تمام کے تمام واقعات اپنی جگہ، لیکن آج یوم عاشورہ کو یعنی شہرت کیسا ملی؟ آج بچے سے پوچھو یوم عاشورہ کیوں مناتے بولو، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے بولتا. نہیں پوچھو، اور ہمارے بھی ذہن میں سب سے پہلے آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ ہمارے سامنے آتا. نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کرامت اولیاء اللہ، یعنی کرامت اہل بیت ہے. یہ اہل بیت کی کرامت ہے، یہاں پر نظر آتی ہے ہم کو. بڑے سے بڑے واقعات ہوئے، لیکن شہرت کس سے ملی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے ملی. اور کیوں نہ ملے، اور کیوں نہ ملے شہرت اس دن کو؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ جن کے نانا تمام انبیاء اکرام کے امام تھے. تمام انبیاء اکرام کے امام جو ٹھہرے آپ. اور پچھلے نبیوں نے رشک بھی کیا، کاش میں نبی نہ ہوتا، میں امت محمدیہ کا ایک امتی ہوتا. نبی اکرام یعنی پہلے کے جو انبیاء اکرام ہیں رشک کیے، ہم نبی نہ ہوتے امت محمدیہ میں ہوتے. نہیں، معراج کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، چوتھے آسمان پر جب آپ پہنچے، آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی. کس سے؟ ادریس علیہ السلام سے ہوئی. آپ نبی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مبارکباد دی، اے ادریس علیہ السلام مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو جیتا جی جنت میں داخل کر دیا. آپ کو باحیات میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیا ادریس علیہ السلام کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارکباد دیے کہ اے ادریس مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو کہ جیتے جی جنت میں داخل کر دیا. تو ادریس علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہ کیا کہتے ہیں ادریس علیہ السلام؟ یا رسول اللہ، میں جنت میں تو ہوں لیکن جنت دیکھا ہی نہیں. بولے آپ میں جنت میں تو ہوں لیکن جنت دیکھا ہی نہ. میں کیوں نہیں دیکھے؟ کیونکہ جب بھی میں کوئی جنت کے بہترین محلات میں داخل ہونا چاہتا ہوں، بہترین باغات میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اندر سے منادی اعلان کرتا ہے کہ اے ادریس تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے، اے ادریس تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے. تو آپ فرماتے کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ کیونکہ یہ جو محلات ہے، یہ جو باغات ہے، یہ امت محمدیہ کے فلاں من فلاں کے شخص کا ہے. نہیں، تو آپ فرماتے ہیں کاش میں جب جنت یہ محلات ہی نہیں دیکھا، میں جنت کے نہ باغات دیکھا، جو بہترین باغات ہے وہ نہیں دیکھا، تو پھر جنت میں آنے کا مطلب کیا ہے پھر؟ نہیں، کاش میں نبی نہ ہوتا، میں امت محمدیہ میں ایک ادنا سا امتی ہوتا. بلکہ آپ جو آپ دعا کریں. تو امتی کا یہ حال ہے، امتی کا یہ حال ہے جس کے لیے جنت میں محلات تیار ہے. اور اس جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا پھر؟ نہیں، اندازہ لگانا اس کا. ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل ہو یا بڑے سے بڑے عمل ہو، اس کو شہرت کس سے ملتی؟ اہل بیت سے ملتی. نہیں، ہمارا کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا ہو یا وہ بڑا ہو، ان تمام کو اعمال اگر مکمل پاکی دینا ہے، ان تمام اعمال کو اگر مکمل پاکی دینا ہے ہم کو، تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ اہل بیت اطہار سے ہی مل سکتی ہے. ہمارے جتنے بھی اعمال ہے، چاہے وہ چھوٹا اعمال ہو یا بڑا اعمال ہو، اس کو اگر پاکی ملنا ہے، جیسا کرنے کا حق ہے اگر کرنا ہے، تو وہ نسبت اہل بیت سے ہی ملتی وہ پاکی. کیوں؟ کیونکہ کیا کہتے ہیں ہم؟ اہل بیت اطہار. اہل بیت اطہار پاک لوگ ہیں، یہ پاک لوگ ہیں. کیونکہ
ناپاکی کو، جو ناپاکی ہوتی ہے اس کو پاک کرنے کے لیے پاک شے ہونا، ناپاکی کو پاک کرنے کے لیے پاک شے ہونا نہیں. جیسے جسم کو پاک کرنا ہے، جسم کو پاک کرنا ہے تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم کو وضو بنانا ہے، پانی سے وضو بناتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ جسم پاک ہو جاتا ہے، ہم نماز پڑھنے کے قابل ہو کے آتے ہیں. نہیں، پانی سے غسل بھی کرتے ہیں ہم، جو ہم اگر ناپاک ہے، ناپاکی کی حالت میں تو پانی سے غسل کرتے ہیں ہم. نہیں، وضو بنانا ہے تو پاک ہونا، نماز کے لیے قابل ہو رہا ہے تو کس سے پاک ہوتے ہیں ہم؟ وضو کرنا ہے تو پانی سے پاک ہوتے ہیں. نہیں، اسی طرح جس طرح یعنی جسم کی پاکی کے لیے پانی کی نسبت لیتے ہم، اسی طرح قلب کی پاکی کے لیے اہل بیت کی نسبت ضروری ہے. اہل بیت کی نسبت ضروری ہے. جسم کا وضو پانی سے ہوتا ہے تو قلب کا وضو اہل بیت سے ہوتا ہے. قلب پاک ہوتا ہے تو اہل بیت کی نسبت سے ہوتا ہے. یہ میں نے کہہ رہا ہوں، یہ ان کی پاکی کا جو بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان کے تعلق سے، ان کی پاکی کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں، بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کامل دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک و صاف کر دے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کامل دور کر دے. اب کوئی گناہ باقی نہیں رہنا اس میں، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک و صاف کر دے. کامل طہارت مطلب کامل پاک کیسا ہونا؟ جسم پاک ہوگا تو کامل پاک نہیں ہے ہم. نہیں، صرف جسم پاک کر لینے سے کامل پاکی نہیں ہوتی. کافر بھی جسم پاک کرتا، روزانہ پانی نہاتا. ہم تو بھی جمعے میں ایک دن، ہفتے میں ایک دن، 3 دن میں ایک دن نہاتے. نہیں، مہینوں نے نہاتے بعض لوگ تو. اللہ تعالیٰ جمعے کی فضیلت رکھا، غسل کرنا پڑے، ہفتے کو ہفتہ نہ رہے تو مہینوں نے نہاتے. کافر ڈیلی نہاتا، روز نہاتے لوگ، 2 ٹائم نہاتے. نہیں تو پاک ہو گئے وہ؟ نہیں، پاکی اس کو نہیں بولتے. پاک ہونے سے مراد جسم بھی پاک ہونا، قلب بھی پاک ہونا، روح بھی پاک ہونا. وہ ہے پاکی. مسلمان کی پاکی کیا ہے؟ جسم بھی پاک ہونا، قلب بھی پاک ہونا اور روح بھی پاک ہونا. نہیں تو اہل بیت کون؟ اہل بیت کون ہے معلوم ہونا ہم کو کہ حدیث میں خبر آتی ہے، حضرت صفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے. آپ نے ایک چادر مبارک اوڑھی تھی، آپ نے ایک چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کیا کیے؟ اس چادر مبارک میں آپ کو بھی لے لیے. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کیا کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اس چادر مبارک میں لے لیے اندر. اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کیا کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی چادر مبارک میں داخل کر لیے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مکان میں تو آپ کیا کیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی چادر مبارک میں داخل کر لیے. یہ میرے اہل بیت ہے. آپ جب چاروں چادر مبارک میں آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ یہ میرا اہل بیت ہے، اہل بیت ہے فرما کر اس آیت کی تلاوت کی آپ نے. کون سی آیت؟ وہی سورہ احزاب کی جو میں نے ابھی جو تلاوت کی. کیا بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے میرے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کامل دور کر دے، تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک و صاف کر دے. تو اس سے کیا بات معلوم ہے ہم کو؟ اہل بیت کون ہے؟ کون ہے اہل بیت؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اہل بیت سے ہے یہ. ہاں تو ایک اور حدیث میں خبر آئی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کے لیے تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرتے اور فرماتے اے اہل بیت، اے میرے اہل بیت، نماز کا وقت ہو گیا ہے،
پھر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں جو آیت ہم نے ابھی تلاوت کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل تھا یہ 6 مہینے تک لگاتار چلتے رہا. اس آیت کے نزول ہونے تک سے 6 مہینے تک یہی آپ کا معمول رہا کہ ہر نماز سے فجر جب جاتے تو آپ اسی آیت کی تلاوت کر دیں. تو قلب ناپاک کیسے ہوتا ہے؟ قلب کی ناپاکی کیسے ہوتی ہے؟ اور اس کو اہل بیت کی نسبت کیسے پاک کرتی ہے؟ قلب ناپاک کیسا ہوتا ہے اور اس کو اہل بیت کی نسبت کیسے پاک کرتی ہے؟ کہتی ہے یعنی کیسا پاک کرتی ہے اہل بیت کی نسبت؟ نہیں، قلب کی ناپاکی 4 چیزوں سے ہوتی. قلب کی جو ناپاکی ہے 4 چیزوں سے ہوتی: کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ارتداد سے. کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ارتداد سے. یہ اس سے قلب کی ناپاکی ہوتی ہے. کفر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی الوہیت پن کا انکار کر دینا. اللہ کی الوہیت پن کا انکار کرنا یہ کفر ہے. شرک اللہ کی الوہیت پن میں کسی غیر کو شریک کرنا یہ شرک ہے. کفر اور شرک میں یہ فرق ہے. نفاق کسے کہیں گے؟ اللہ کے الوہیت پن کا زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں لیکن دل میں اس کا یقین نہیں ہے. اللہ پالتا بول رہے ہیں ہم، دل میں اس کا یقین نہیں ہے. کیسا پالتا؟ فوراً دل سے آواز آتی اللہ پالتا بول رہا. کیسا پالتا اللہ؟ کام تو میں وہ کرنا ہے، کاروبار نے تو میں کیسا پالتا ہوں، نوکری نے تو میں کیسا پالتا ہوں. نہیں، یہ بات آتی ہے. یہ نفاق کی نشانی ہے. نہیں، ارتداد کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت پن کو مان کر پھر پلٹ جانا. اللہ کی الوہیت پن کو مان کر پھر پلٹ جانا یہ کیا ہے؟ ارتداد ہے. یہ تو اہل بیت کی جو محبت ہے وہ ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے. اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے کیونکہ یہ مہینہ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نسبت رکھتا ہے. اسی لیے ہم آپ کا ذکر کر کے اپنے ایمان کی تجدید کریں گے. اور اس کو یہ واقعہ کو ہم جب سمجھ رہے ہیں تو آخر میں جا کر ہم کو معلوم ہوگا کہ اس میں بھی مقصد بیت یافت ہے. یہ جو واقعہ ہمارے سامنے آج آ رہا ہے اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے اس کا تعلق بھی مقصد بیت سے ہے. جب یہ پورا ہم واقعہ سمجھیں گے کیونکہ ہمارا جو تسلسل ہے مقصد بیت وہی چل رہا. ارے بھائی یہ بیچ میں امام حسین کا ذکر آ رہا لیکن امام حسین کا ذکر بھی کیا ہے؟ یاد حق علت دوام یافت حق سے تعلق رکھتا. مقصد بیت 2 ہے، یاد حق علت دوام یافت حق. یہ واقعہ بھی اسی سے نسبت رکھتا. ہم کو انشاءاللہ آگے سمجھ میں آئیں گے وہ بات. اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے. جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہی اہل بیت سے محبت کر سکتا ہے. اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ ایمان کی نشانی ہے. کیسے ایمان کی نشانی ہے؟ ایک حدیث سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد اور ان کی والدہ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. کیا فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کی فضیلت نہیں دیکھنا ہے ہمارے کو، حقیقت دیکھیں گے انشاءاللہ. جنت میں ایمان والا داخل ہوتا، جنت میں ایمان والا داخل ہوتا. ہمارے ایمان کی جو کسوٹی ہے ہم اپنے آپ میں غور کر کے دیکھ لینا. جنت میں ایمان والا جائیں گا نہیں. اب ہمارے ایمان کی جو ہے کسوٹی وہ ہم کس کے دیکھ لینا کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے نہیں ہے. اگر ہے تو الحمدللہ، اگر ہے اہل بیت کی محبت تو الحمدللہ. کیوں؟ اگر نہیں ہے
تو آج ہی توبہ کر لینا اور اپنی زندگی کو اہل بیت اطہار جیسی زندگی گزارے ویسی زندگی کر لینا، ویسی زندگی شروع کر لینا۔ اس حدیث کے مطابق، اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں گے تو کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ قیامت کے دن یہ لوگ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ رہیں گے، نہیں پھر قیامت میں ایمان والے رہیں گے، حشر میں جنت میں ایمان والے جائیں گے۔ ایمان کس پہ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اہل بیت کی محبت۔ تو اہل بیت کی محبت ایمان کی نشانی کیسا ہے؟ اس حدیث سے ہم کو معلوم ہو رہا کہ اہل بیت کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا بات؟ اور اگر اہل بیت سے بغض ہے، وہ کبھی بھی نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں اس کی کامیابی ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ محبت اہل بیت پہ ہے۔ اور محبت اہل بیت در حقیقت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محبت اہل بیت در حقیقت کیا ہے؟ محبت رسول ہے۔ محبت رسول در حقیقت کیا ہے؟ محبت خدا ہے۔ اور جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، در حقیقت اس کے دل میں بغض رسول ہے۔ اور جس کے دل میں بغض رسول ہے، در حقیقت اس کے دل میں بغض خدا ہے۔ اہل بیت سے جو بغض رکھا، در حقیقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا، در حقیقت وہ خدا ہی سے بغض رکھا۔ وہ حدیث میں خبر آتی ہے، اور اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حسن اور حسین علیہ السلام میرے بیٹے ہیں۔ جس نے حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اسے اللہ نے محبت کی، اس سے اللہ نے محبت کی، اور جس سے اللہ نے محبت کی اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ جس کا حسن اور حسین علیہ السلام سے، جس نے حسن اور حسین علیہ السلام سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، غضب ہوا، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے آگ میں داخل کر دیا۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ یعنی اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت در حقیقت خدا کی محبت ہے، اللہ سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت کرنا ہے تو ابتدا اہل بیت سے ہے۔ جو اہل بیت سے محبت رکھیں گا وہ اللہ کی محبت تک پہنچیں گا۔ یہ راستہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ چھوٹا تم اللہ کو نہیں جان سکتے۔ نہیں، غضب سے مراد یہی ہے۔ غضب کیا ہے؟ کیا فرما اللہ تعالیٰ کہ اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، نہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے آگ میں داخل کر دیا، جہنم میں داخل کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو۔ نہیں، اللہ کا غضب کیسا ہے؟ نہیں، یزید نماز پڑھتا تھا، یزید روزے رکھتا تھا، نہیں، سب کرتا تھا، لیکن کیا تھا اس کے اندر؟ علم دین نے تھا۔ اللہ تعالیٰ اعمال کرائیں گا، بہترین اعمال کرائیں گا، تہجد میں اٹھائیں گا، فجر پڑھائیں گا، ظہر پڑھائیں گا، عصر، چاش، مغرب، عشاء، رات بھر عبادت میں لگائیں گا، نہیں، لیکن علم دین سے محروم کر دیں گا، کیونکہ علم دین ملتا ہی اہل بیت کے دامن سے۔ اب ہم یہاں جو دین سمجھ رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں، یہ اہل بیت کا صدقہ ہے جو ہم یہاں بیٹھ کر دین سمجھ رہے ہیں، نہیں، ورنہ آج ہم دین نہیں سمجھ سکتے تھے۔ نہیں، ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے نہیں رہتے تھے، ہم آپ کا دامن ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتا تھا، یزید پلید کا دامن ہمارے ہاتھ میں رہتا تھا، تو آج ہم دنیا دار رہتے تھے۔ آج نہیں، آج ہم اپنے ایمان کی تجدید جو یہاں کر رہے ہیں، یہاں پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ جو ہفتے میں ہم کو جو موقع دے رہا ہے
1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی وقت دے رہا ہے، اس زمانے کی مصروفیات سے اللہ تعالیٰ چن چن کر ہم کو نکال کر یہاں پر لگا کے ہم کو اپنے ایمان کی تجدید کرا رہا ہے، تو یہ اہل بیت کا صدقہ ہے۔ یہ اگر اہل بیت کا صدقہ نہ ہوتا تو آج ہم یہاں نہیں بیٹھتے تھے، آج ہم دنیا میں رہتے تھے۔ آج بار بار ہم اہل بیت کے تعلق سے ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کی شان میں اگر غصہ ہی ہوئی تو بولنے سے، اس بات سے ہم زیادہ تر اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ تفصیل سے ذکر جو ہے شہادت امام حسین کا اگر ہم کرنے بیٹھے تو نہیں کر سکتے، نہیں سن سکتے ہم، نہ بولنے ہو، نہ میں بول سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے۔ وہ واقعہ جو ہے وہ سمجھنے کا ہے، سمجھنا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے ہم کو، نہیں سمجھ میں آیا تو اعمال پورے کریں گے، اللہ کا غضب کیسا رہے گا؟ نہیں، اعمال پورے کریں گے، دین کا علم رہے گا، بغیر علم کے اعمال کریں گے، بغیر ایمان کے اعمال ہوں گے، نہیں ہم سمجھیں گے ہم حق پہ وہاں غیبت معلوم ہوتا۔ ان اہل بیت کی محبت، ان کی نسبت ہی مکمل دین ہے، یہ سمجھنا ہے ہمارے کو، یہ سمجھنا ہے ہم کو۔ یہ نسبت ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے ہم کو کیا ہے ملی ہے بات، یہ ہم نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کی محبت جو آپ کی جو نسبت ہے اہل بیت کی، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لسان مبارک سے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے، غدیر خم ایک مقام ہے، غدیر خم پر قائم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پڑاؤ ڈالو، پھر فرمایا کہ ممبر لگاؤ، پھر آپ نے خطبہ دیا۔ مجھے لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیے، فرما رہے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہے، مجھے لگتا ہے کہ عنقریب مجھے وصال کا بلاوا آنے کو ہے، وصال کا بلاوا آنے کو ہے جسے میں قبول کر لوں گا۔ یقیناً میں تم میں 2 اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک جو ایک دوسرے سے بڑھ کر اہمیت کی حامل ہے۔ یقیناً میں تمہیں 2 اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو ایک دوسرے سے بڑھ کر اہمیت کی حامل ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک روا کرتے ہو، اور یہ کہ دوسرے سے جدا نہ ہوگی۔ یہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کا دامن ضروری ہے۔ آج اہل بیت کو جو انکار کر کر براہ راست ہم قرآن سے علم حاصل کر لیں گے بول رہے ہیں، وہ مکمل دین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں یعنی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، یہ یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے سامنے آئے گی، یہ دونوں حوض کوثر پر میرے سامنے آئیں گے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ جنت میں ساتھ رہیں گے، فرما رہے ہیں وہاں پر اس حدیث میں۔ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن اور اہل بیت میرے ساتھ حوض کوثر پر رہیں گے۔ نہیں، اب جو صرف قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، نہیں وہ حوض کوثر تک نہیں پہنچ سکتا وہ، نہیں۔ پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ مولا یعنی دوست کو کہتے ہیں۔ ہم جو بولتے ہیں مولا کہاں جا رہے ہیں، مولا کہاں جا رہے ہیں، لوگ بولتے ہیں مولا تو اللہ کو بولتے سمجھتے، مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ ولی ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ ولی ہے۔ اے اللہ جو اسے یعنی علی کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں، اے اللہ جو
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھے، اس سے تو بھی دوستی رکھ، اسے تو بھی دوست رکھ، اور جو اسے عداوت رکھے اسے تو بھی عداوت رکھ، نہیں؟ اور اس حدیث کو امام نسائی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ مکمل دین اگر ہم کو سمجھنا ہے تو اہل بیت ہی سے سمجھ میں آتا۔ اور یقیناً جو اہل بیت سے وابستہ نہیں ہے نا، جو اہل بیت سے وابستہ نہیں ہے، یقیناً وہ کیا ہے؟ وہ یعنی یقیناً وہ یزیدی ہے۔ وہ جو اہل بیت سے دامن سے جو وابستہ نہیں ہے نا، یقیناً وہ کون ہے؟ یزیدی ہے وہ، کیونکہ حق اہل بیت کے ساتھ ہے، حق جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ ہے، اور باطل جو ہے وہ یزید کے ساتھ ہے۔ حق کس کے ساتھ ہے؟ اہل بیت کے ساتھ ہے۔ یزید کے ساتھ کیا ہے؟ باطل ہے، جھوٹ ہے اس کے ساتھ۔ حق کی ضد باطل ہے، جو حق پہ ہے نہیں ہے تو سمجھو وہ جھوٹا ہی سے ہو۔ حق اہل بیت ہے تو باطل یزید ہے۔ اور حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف تو تشریف لے گئے، حضرت حسین علیہ السلام جو کوفہ کی طرف تشریف لے گئے، یہ واقعہ کیا ہے؟ کربلا کا تفصیلی واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اب آنے والا جو ہمارا ذکر کی محفل ہے ہفتے واری، اس میں ہم انشاءاللہ مکمل واقعہ رکھنے والا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے بیت آج مکمل ہو جائے گا، کیونکہ اس واقعے سے ہمارا بیت سے بھی تعلق ہے۔ نہیں، اہل بیت کا تعلق بیت سے بھی ہے۔ اہل بیت الگ، بیت الگ۔ بیت کے معنی بیع و شرع، اہل بیت یعنی نبی کا گھرانہ، ٹھیک ہے؟ تو حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف تشریف جو لے گئے نا، وہ حق کی خاطر لے گئے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے لے کر گئے۔ یزید دھوکہ دے کر آپ کو کوفہ کی طرف بلایا، یزید دھوکہ دے کر آپ کو کوفہ کی طرف بلایا، مجبور کیا آپ کو باطل کی طرف، جھوٹ کی طرف مجبور کیا آپ کو۔ جو حق پر ہوتا ہے، جو اپنی نظر کو، جو حق پر ہوتا ہے اپنی نظر کو کیا کرتا ہے؟ فنا کر کے حق کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جو اپنی نظر کو فنا کر کے حق کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ کبھی بھی حق کو نہیں چھوڑتا۔ جو اپنی نظر کو فنا کر دیتا ہے، فنا کر کے حق کی طرف جو دیتا ہے نا، وہ کبھی بھی حق کو نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہتا، وہ نہیں، نہ اس کو خوف ہوتا ہے، نہ اس کو خوف ہوتا ہے، نہ اس کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو مال کی فکر ہوتی ہے، نہ اس کو اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ جو ہمیشہ دیدار حق میں رہتا ہے، اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں رہتی، نہ اس کو اپنی مال کی پرواہ رہتی، نہ اس کو اولاد کی پرواہ رہتی، وہ ہمیشہ رائے حق میں چلتے رہتا ہے، وہ ہمیشہ رائے حق میں چلتے رہتا ہے۔ اس تمام کے تمام چیزوں کو، جان، مال، اولاد، سارے کا سارا کنبہ، سب تمام کے تمام کو شہید، یعنی جو شہید کرتے ہیں، نہیں، اس کو قربان کر کے دین کو جو زندہ کرتے ہیں، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نہیں، کون ہے وہ؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین علیہ السلام ہے وہ، جو اپنے یعنی تمام کے تمام کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، دیدار حق میں تھے اب۔ کیونکہ حسین علیہ السلام اگر یزید کی بیعت پر، یزید کے ہاتھ پر اگر بیعت کر لیتے حسین علیہ السلام، تو یہ بیعت دنیا ہوتی ہے۔ اگر حسین علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو وہ کون سی بیعت ہوتی تھی؟ وہ بیعت دنیا ہوتی تھی۔ وہ سمجھ میں آیا بیعت دنیا کیا ہے؟ ہمارے پاس آئی بیعت دنیا جو آج کل کر رہے ہیں، آج میں فلاں کے شخص پہ آپ بیعت کرا تو میرا کاروبار چلتا، میں فلاں کے شخص پہ ہاتھ پہ بیعت کرا تو میرے پریشانیاں دور ہوتے، کئی وقت بولتے تھے اپنے یہاں بیٹھ کے، میں فلاں کے جیسے نسبت لے لیا تو یعنی انہوں ایسے وظیفے دیتے، پڑھے تو کاروبار کو 4 چاند لگ جاتے، نہیں، وہ کچھ لکڑی دیتے گھر میں لگانا، وہ کچھ نقشہ دیتے گھر میں لگا تو برکت ہوتی، فلاں ہوتی، فلاں ہوتی۔ یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ یہ سب جو عاملوں کے کام ہے، یہ نہیں، اس سے اللہ والوں کو کوئی کنسرن نہیں ہے۔ نہیں، ارے اللہ والے اپنے ساتھ اللہ کو رکھتے تو اب یہ سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ نہیں، افضل ایمان کیا ہے؟ افضل ایمان
سب سے افضل ایمان. ہم جہاں ہیں وہاں ہمارے ساتھ اللہ ہے، یہ ہمارا یقین اگر ہے تو یہ سب سے اعلیٰ ایمان ہے. اللہ یعنی ہم جہاں ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ فرما رہا قرآن مجید میں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں تم ہیں. اب اللہ سے بڑھ کے کوئی نقش ہے، کوئی وظیفہ ہے، کوئی کیا کیا لکھ کے دیتے ہو، ایسا لگا ہے تو جیسے گھر میں جیسے بلائیت نہیں آتے بول کے. سب سے بڑی بلا کیا ہے؟ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھا سب سے بڑی بلا اس کے واسطے ہے. سب سے بڑی بلا وہی ہے. وہ نہیں کریں گے مگر یہ تمام کے تمام چیزیں لگائیں گے. یہ لگا تو فلاں ہوتا فلاں کیا کیجیے خیزیں لوگ نہیں. تو ایمان کیا ہے؟ جب ہمارے ساتھ اللہ ہی یقین ہو گیا، ہماری نظر حق پر ہے. نہیں اب ہمارے ساتھ کوئی بڑا منسٹر ہے، کوئی ہمارے ساتھ جیسے ایم ایل اے ایم پی ہے، اسد الدین اویسی صاحب ہے یا اکبر الدین اویسی صاحب ہمارے ساتھ ہے، چل رہے ہم وہاں نہیں، اپنے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تو اب اپنے ڈر ہے کسی کا. کون کیا کرتے ہیں بھائی دیکھ لیں گے. اب کیسا ہے اپنا، کیسی ہمت ہے؟ نہیں ہمت نہیں ہے. کیسی ہمت رہتی؟ ایک بڑے کوئی آفیسر اپنے یعنی کوئی اچھے پولیس والے، کوئی اچھے یعنی کمشنر صاحب یا جو بھی ہے اچھے پوسٹ والے ہمارے سے ان کی دوستی ہے تو ہم کتنا سکون رہتا. ارے دیکھ لیں گے جو بھی ہوتا اپنے کیا ہوتا، ایک دل میں جیسے سکونیت محسوس کرتے. نہیں اب کوئی ڈپارٹمنٹ کا کام ہے وہاں پہ اپنی پہچانت ہے تو ارے ہو جاتا ہو کام، اپنے کو ہے آدمی پہچانت کا ہو جاتا. نہیں کیسی ہمت رہتی؟ نہیں جب یہ تمام کے تمام کو پیدا کرنے والا نہیں، جس کو ایم ایل اے کو وہ پیدا کرا، ایم پی کو وہ پیدا کرا، نہیں سی ایم کو انہیں پیدا کرا، پی ایم کو انہیں پیدا کرا، ہمارا ہر معاملہ انہیں پیدا کرا، ہماری ہر مصیبت اسی کی طرف سے آ رہی. اگر اس کو ہم اپنے ساتھ رکھ لیے تو ان سب کی ضرورت ہے ہمارے کو؟ نہیں ہے. نہ ہم آپ کو تعویذ کی ضرورت ہے، نہ ہم آپ کو کوئی ایسا کوئی وہ کیا بولتے ہیں کہ وہ لکڑی کانٹے کی لکڑی آتی ہے، وہ کئی چیزیں آتے وہ، یہ تمام کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی چیز کی فکر ہے نہیں. ان کو الزام لگانا نہیں ہے. اب جو لا علمی کی طرف سے لوگ ادھر جا رہے ہیں. اور ایک بات آئی تو یہ اپنے عنوان سے نہیں ہے بات، مگر ایک بات آ رہی کہ عامل جو ہوتے ہیں نا، وہ عامل جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ روحانی ڈاکٹر ہے. ان لوگ کا تعلق روحانیت سے، یعنی روحانی علاج. جنات آ گئے تو اتارنا، یہ روحانی ڈاکٹر سے ہے. جس طرح ہمارا جسمانی ڈاکٹر ہے نا ویسے روحانی ڈاکٹر سے. اللہ والے نہیں بول سکتے، ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے، بیعت ان کے ہاتھ پہ نہیں ہوتی. بیعت کیا مقصد کیا ہے؟ یاد حق اللہ. جس کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں ان سے ہم کو یاد حق ملنا اور یافت حق ملنا، یہ بیعت ہے. مقصد ہے بیعت یہ. اگر یہ تمام کے تمام چیزیں اگر ہم حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر بیعت کرتے تو کون ہے ہم؟ حسینی ہے، یزیدی ہے. حسین علیہ السلام بیعت کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ یزید جو تھا وہ دنیا دار تھا، دنیا سے محبت رکھتا تھا. وہ نہیں دنیا سے محبت رکھتا تھا، وہ دنیا کی خاطر جو سوا انہیں حکومت کرنا چاہ رہا تھا. نہیں ہمارے پاس مقصد بات کیا ہے؟ جو بات آ رہی تھی ہمارے پاس کہ اہل بیت جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دیدار حق میں رہتے ہیں. اب ہم کو بھی اگر ہمیشہ دیدار حق میں ہونا ہے تو انہی کی نسبت لینا ہے. کیسا دیدار حق میں رہتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی آیت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی ملتی ہے جا کر. آپ اس آیت کا مزاق بنے میدان کربلا میں. جو ہمیشہ اب جیسے بات آئی کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی بڑا آدمی ہمارے ساتھ ہے تو کیسی ہمت رہتی ہے ہمارے کو؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 سے لے کے 156 تک، وَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. میں یعنی میرا احسان مانو اور میرا یعنی اور ناشکری مت کرو. کیا فرمانا اللہ تعالیٰ؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا احسان مانو اور ناشکری مت کرو. تو حسین علیہ السلام ذکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اللہ بولنے کو ذکر نہیں کہتے، توجہ اللہ ہونا، متوجہ ہونے کا نام ذکر ہے. تو حسین علیہ السلام کیا تھے؟ متوجہ تھے. متوجہ یعنی توجہ الہ تھے. آپ یعنی اللہ کی طرف آپ کی توجہ تھی. آپ دیدار حق میں تھے. آپ دیدار حق میں تھے.
वस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखता हूँ। जब दोनों एक दूसरे को देख रही तो हिम्मत कैसी रहती? हुसैन अलैहिस्सलाम किसको देख रहे हैं वहाँ पर? जिक्र में हैं आप, दीदार हक़ में हैं आप, नहीं, दीदार में हक़ में है। वस्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, और या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। जब दीदार हक़ में तो आप नमाज पढ़ें वहाँ पर, चाहे वो आए ईमान वालों, सबर और नमाज से मदद लिया करो। बेशक अल्लाह सबर करने वाले के साथ है। नहीं, मैदान करबला में आप नमाज पढ़े, आप नहीं, सबर किए आप, नहीं, किसकी हिम्मत पे करें? आज हमारे पास जरी मुसीबत है तो नमाज छोड़ देते हैं, कुछ ज़रूरी काम आ गया ख़ज़ा कर लेंगे, नहीं? सबर के साथ काम नहीं लेते हम। क्यों हम नमाज छोड़ रहे हैं? क्यों हम, हमारे अंदर सबर ख़त्म होगा? सबर से मुराद ये सबर नहीं है, दुनियावी सबर नहीं है। सबर से मुराद दुनियावी सबर नहीं है। खाना एक टाइम नहीं खाए तो सबर करो, अल्लाह साथ है, सबर करने वाले के साथ शाम में खा लेंगे, बड़े तो नहीं होता। वो सबर दुनियावी सबर है। नहीं, कोई पैसे देने का था, नहीं दिया उन्हें, लेट कर रहा, देने सता रहा, सबर कर लो, ये अलग सबर है। ये सबर तो कुछ और ही है। सबर क्या है? हल्के में आना है, हल्के में आना है, अचानक काम निकल गया, नहीं, वो काम को छोड़ के आना सबर है। वहाँ सबर ना होता, नहीं अरे फिर हफ्ता चलेंगे अपन। सबर, खैर सबर का एक अलग उन्वान है इंशाल्लाह, उस पर फिर बात निकली तो फिर टाइम कम है, ख़त्म हो गया अपना, 5 मिनट बाकी है, वक्त नहीं है अपने पास। इस बात से मैं तफसीली वाक़या वही भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि अपने पास जो है हकीकत बयान करने को टाइम नहीं है, ज़िंदगी बस नहीं हो रही। इंशाल्लाह उसका भी एक अलग प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह। तो क्या फरमाना अल्लाह ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो तो जिंदा है मगर तुम इस बात को नहीं जानते। हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीदार में है, अल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के दीदार में है। आप नमाज क्यों पढ़े? अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, आप अल्लाह का दीदार कर रहे थे वहाँ पर तो आप नमाज पढ़े। अल्लाह साथ है तो सबर था आपको, नहीं, इसलिए नमाज नहीं छोड़े आप, इसीलिए नमाज नहीं छोड़े। जब दीदार हक़ में बंदा होता है, जब ईमान वाला क्या है, नहीं, ईमान अल ईमान हुवल यकीन, ईमान यकीन का नाम है। किस का यकीन होना कि अल्लाह मेरे साथ है, मैं जहाँ कहीं भी हूँ। तो हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मैदान करबला में अल्लाह था साथ, तो आप क्या करें? दीदार हक़ में ना नमाज छोड़े ना सबर को छोड़े, नहीं, इस्तिक़ामत थी आपकी। सबर क्या है? इस्तिक़ामत यानी साबित क़दम रहा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि मेरा मौला है मेरे साथ, मैं जो हूँ ये मौला की मिल्क है ये, नहीं। आगे फरमा अल्लाह ताला, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है मगर तुम इस बात को नहीं जानते। तो हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदा है मुर्दा है? जिंदा है। हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदा है, बाहयात है। अल्लाह ताला फरमा रहा, जो इस यानी जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उनको मुर्दा मत कहो। हुसैन अलैहिस्सलाम किसके लिए निकले थे वहाँ पर? दीन को बचाने के लिए निकले थे, नहीं। आपको अगर जंग करना होता तो तैयारी से आते थे आप, आपको अगर जंग करना होता तो तैयारी से आते थे आप। कूफा वाले आपको खत लिखकर बुलाए कि यजीद का जुल्म बढ़ते जा रहा है, हम आपके हाथ पर बैत करना चाह रहे, तो आप अपने अहले खाना के यानी अपने अहले ख़ानदान के साथ निकले कूफा की तरफ। आपको लड़ना नहीं था, आपको धोखे से बुलाया यजीद, वहाँ पर धोखे से बुलाया आपको। अगर लड़ना रहता तो आप फौज को लेकर आते थे, नहीं, दीन की खातिर आया वहाँ पर। तो जो दीन की राह में निकलते हैं उनको मुर्दा मत कहो। अल्लाह ताला, अहले बैत जिंदा है, अहले बैत जिंदा है, बाहयात है, नहीं, हमको उसका शऊर नहीं है, अल्लाह देख रहा है, नहीं। जो इस दुनिया में अल्लाह का दीदार करता है, हर लम्हा दीदार हक़ में होता है, वो मुर्दा कभी नहीं होता, नहीं, मुर्दा नहीं होता। अल्लाह जिंदा है, जो जिंदे को देखता है वो यहाँ भी जिंदा होता है, वो वहाँ भी जिंदा होता है। जाकिर की मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिए कि
ذاکر زندہ ہے، غافل مردہ ہے. جو ذاکر ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. تو حسین علیہ السلام ذاکر ہے، دیدار حق میں تھے، آپ زندہ ہے، جبھی بھی زندہ تھے، ابھی بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گے پھر اللہ کی حیات سے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آپ ذکر اللہ میں تھے، دیدار حق میں تھے، آپ نماز اور صبر کو نہیں چھوڑے، استقامت پہ تھے آپ، وہاں پر ثابت قدم تھے، نہیں ثابت قدم تھے. اور آپ کیا تھے؟ باحیات تھے، باحیات تھے آپ. باحیات سے مراد ذاکر تھے آپ، توجہ اللہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائے کہ ذاکر جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جو غافل ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے. نہیں، مردہ مردار کو دیکھتا، زندہ زندے کو دیکھتا. دنیا مردار ہے، یزید مردار کو دیکھ رہا تھا، حسین علیہ السلام زندہ ہے، زندے کو دیکھ رہے تھے. هو الحی القیوم، وہی زندہ ہے، وہی قائم ہے. اللہ زندہ ہے، زندے کو زندہ دیکھتا، مردے کو مردہ دیکھتا. جو مردہ ہم جب مر جاتے ہیں تو عالم برزخ کا نظارہ کرتے، نہیں مرنے کے بعد مرے ہوئے چیزیں دکھتے، نہیں زندہ رہے تو زندہ چیزیں دکھتے. تو زندہ اللہ ہے، ہم مردہ ہے. نہیں، اللہ کی حیات سے لڑے آپ، اللہ کی قوت سے لڑے، اللہ کے حوالے ہو کر لڑے آپ. نہیں کیسا حوالے ہوئے؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور یقیناً ہم کسی قدر، اللہ تعالیٰ فرما رہے اور یقیناً ہم کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مال اور جانوں پر، مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے. اے پیغمبر، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. آپ کو یقین تھا کہ یہ ملک جو ہے وہ مولا کی ملک ہے، میں جو ہوں یہ ملک کس کی ہے؟ مولا کی ملک ہے. میرے اندر جو صفات ہے، حیات، علم، ارادہ، سماعت، بصارت، قدرت، کلام، جو بھی ہے تمام کی تمام کس کی ہے؟ اللہ ہی کے ہے. یہ نہیں، میرا مال اللہ ہی کا ہے، میری اولاد اللہ ہی کی ہے. یہ تمام کی تمام آیات پر آپ ثابت قدم رہے، نہیں اپنے ثابت قدم رہے. اور اپنی اولاد کے سینے میں سے جو تیر نکالے آپ، تو دل ساتھ آ گیا. حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دل آ گیا آپ کی اولاد کا. تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے کہ اے اللہ، تم مجھ سے راضی ہے نہیں ہے. اولاد کو اللہ کے حوالے کر دیے، شہید ہو گئی اولاد. اپنی اولاد کا دل جو ہے ہاتھ میں لے کر فرما رہے اے اللہ، کیا تو راضی ہے مجھ سے؟ آج ہم اتنا کر کے اللہ ہمیں وہ نوبت آ رہی ہے آج راضی کرنے کے لیے اللہ کو. نہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے ہی نہیں کر رہے، ہم تو ہم اپنے مال کو کہاں حوالے کریں گے؟ نہیں، اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کہاں کریں گے؟ نہیں، اپنی جان کو اللہ کے حوالے کہاں کریں گے؟ کب ہوتا یہ؟ اپنی ملک اللہ کو مالک جاننا سب سے پہلا کام، سب سے پہلا کام اللہ کو مالک جاننا. نہیں، اس کے بعد اللہ کو مختار جاننا، اس کے بعد اللہ کو کامل صفت والا جاننا. نہیں، اس کے بعد اللہ کو خدم جاننا، اللہ کو خدم جاننا، یہ سلوک طے کرنا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ میں جو زندہ ہوں مولا کی حیات سے زندہ ہوں. میرے اندر میرے جو میت پن میں جو حیات دکھ رہی ہے یہ مولا کی حیات ہے. مولا حیات دیا تو میں یہ کام کر رہا ہوں. اگر حیات نہیں دیا تو نہیں، اللہ پیدا نہیں کرتا تو میں یہ کام ہی نہیں کر سکتا تھا. اللہ پیدا کیا اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے. قدرت جو ہے اگر وہ ظاہر ہے، خدا کی قدرت اگر ظاہر ہے وہ تو اہل بیت سے ظاہر ہے. خدا کی جو قدرت ہے، میدان کربلا میں دیکھو خدا کی قدرت نظر آتی وہاں پر.
نہیں، اہل بیت سے خدا کی قدرت نظر آتی ہے، تو ان کا دامن ہم کو ہمیشہ تھامے رکھنا ہے ہمارے کو، نہیں؟ تو یہ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، ہم کہ ہم جو بیعت کر رہے ہیں اس کے لیے کرنا ہے ہم کو بیعت، یاد حق الدوام یافت حق. اگر اس سے ہٹ کے اگر ہم دنیا کے لیے بیعت کر رہے ہیں تو ہم کیا کہہ لیں گے؟ حسینی کہہ لیں گے، یزیدی کہہ لیں گے. دنیا کے لیے اگر ہم بیعت کر رہے ہیں، کوئی بھی کام اگر ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے ہمارے کو. اگر ہمارے دل میں ذرا سی بھی دنیا کی محبت آئیں گی تو ہم خدا نخواستہ ہم یزیدی کہلائیں گے. اگر ہم ہر کام ہمارا چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو، تمام کا تمام کس کے لیے کرنا؟ مولا کے حوالے ہو کے کرنا، تو ہم حسینی کہلائیں گے. ورنہ ہم اگر جو دعویٰ کر رہے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، محبت اتباع کرنے کا، یعنی محبت اتباع کا تقاضا کر دی. ہم جسے محبت کرتے ہیں اس کو راضی کرنے کی کوشش میں رہتے ہم نہیں. بے شک ہم کو اہل بیت بخشوائیں گے حشر کے میدان میں، یہ ہمارا ایمان ہے. بے شک ہم کو حشر کے میدان میں اہل بیت بخشوائیں گے. کیسا بخشوائیں گے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر مار دیا گیا تھا، اور آپ کو پتا تھا کہ مجھ کو مارنے والا کون ہے. لیکن جب حسین علیہ السلام پوچھے بھائی آپ کو کون زہر دیا، تو آپ کیا فرمائے کہ میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، میں حشر یعنی قیامت کے دن اس کو بخشوا لوں گا میں اللہ تعالیٰ سے. نہیں تو اہل بیت اطہار جو ہے وہ ہم کو بخشوانے والے، اپنے دشمن کو بخشوانے والے ہیں. نہیں تو بھی ہم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نہیں، لیکن ہماری محبت اگر ہم ان کو راضی کرنے کے کام میں نہیں لگائیں گے، جب ہم حشر کے میدان میں ان کے سامنے پیش ہوں گے، انہوں تو اپنا کام کر دیں گے، ہم کو بخشوائیں گے، ہم ان کے لیے کیا کریں؟ نہیں، ہمارے دل میں دنیا کی محبت، ہمارے دل میں پیسے کی محبت، ہمارے دل میں کاروبار کی محبت، ہمارے دل میں اولاد کی محبت، نہیں، ہمارے دل میں نوکری کی محبت، ہمارے دل میں گھر کی محبت، گاڑی کی محبت، نہیں، دوستوں کی محبت، بیوی کی محبت، یہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ اگر ہم کر رہے ہیں تو اگر کرتے ہوئے اگر یہ تمام کی تمام چیزیں ہم دل میں رکھ رہے ہیں تو ہماری محبت جھوٹی ہے، ہماری محبت جھوٹی ہے. کیونکہ محبت اگر ہم کرتے ہیں تو ان کے نقش قدموں پر ہم کو چلنا ہے، ان کو راضی کرنا ہے. وہ راضی کیسا ہوتے ہیں؟ وہ اپنی جان، مال، اولاد تمام کا تمام کنبے کو قربان کر دیے دین کو بچانے کے خاطر، تاکہ ہم تک دین آسانی سے پہنچے. آج ہم یہاں بیٹھ کر جو دین حاصل کر رہے ہیں، ابھی جو بات آئی تھی کہ صدقہ ہے اہل بیت کا، ان کا صدقہ ہے جو ہم آج یہاں پہ دین سیکھ رہے ہیں. ورنہ ہم آج حسینی نہیں یزیدی کہلاتے. تو ان کے دین پر ہم عمل کرنا چھوڑ کے صرف دعویٰ کریں اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، بلکہ نہیں، تو ہم دعوے میں سچے ہیں جھوٹے ہیں. جب اہل بیت کی محبت ہمارے اندر ہے تو ہم کو ان کی اتباع بھی کرنا ہے. وہ میدان کربلا میں کیا کرے؟ شہید ہوئے. نہیں، آپ کا دشمن یزید تھا. آج ہمارا جو میدان کربلا ہے وہ یہ دنیا ہے. یہ وہ میدان کربلا، ہمارا یہ میدان کربلا کیا ہے؟ دنیا ہے. دنیا کی محبت کے اندر یزید نظر آنا ہم کو نہیں. دنیا کی محبت کے اندر اگر ہمارے دل میں پیسے کی محبت آ رہی، پیسہ اگر ہمارے پاس کچھ ایکسٹرا آ گیا تو خوشی محسوس ہو رہی، تو یہ یزیدیت ہے. یہ اس وہ پیسہ جانے کے بعد اگر ہمارے دل میں اگر ذری بھی تکلیف نہیں ہو رہی تو یہ حسینیت ہے. یہ دل میں مولا کی محبت ہے نا، نہیں تو یہ حسینیت ہے. یہ ورنہ صرف دعویٰ ہے خالی. یوم عاشوراء آیا، فاتحہ دلانا ہے، انکار نہیں ہے. اب میں ایسا بولوں گا تو لوگ اپنے کیا ہے فاتحہ کے خلاف ہے. اب 1200 یا اپنے چہارشنبے انشاءاللہ یوم عاشوراء کی فاتحہ بھی کریں گے. نہیں، یہ اپنی جگہ روڈ بنا کے فاتحہ دینا، شربتاں بنانا، قبولی بنانا بہت اچھی بات ہے. نہیں، ایثار ثواب کے لیے. نہیں، ہمارے دین کو بچائے آپ. شہادت دے کے برابر فاتحہ خوانی کرنا ہے، سب اس کا انکار نہیں ہے. یہ سب کر لے رہے ہیں اپنے کھا لے رہے ہیں، پی لے رہے ہیں، سب مزے اڑا لے رہے ہیں، پورے روڈ لا لے رہے ہیں، کھا لے رہے ہیں، قبولی بنا رہے ہیں، کھا لے رہے ہیں، شربتہ پی لے رہے ہیں، سب پی لے رہے ہیں. نہیں، یہ تمام کے تمام چیزیں کر رہے ہیں ہم. اس میں اخلاص بتا رہے ہیں ہم. اس کے اوپر کمپٹیشن ہو گیا آج کل.
نہیں. وہ لوگ جو اس کے مخالف ہے کہاں سے ثابت ہے پوچھا نہیں. اب اس کو قرآن میں روڈ کہاں سے لگے بتائیں گے اس کو؟ قرآن میں قبولی لا کے کہاں بتائیں گے اس کو؟ قرآن میں شربت لا کے کہاں بتائیں گے اس کو؟ نہیں, یہ کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے. مقصد یہ نہیں ہے نا, ہم اس کو مقصد بنا لیے. ہم اس کو یہ کرنے سے قرآن سے ہدایت ملتی. یہ بات یقین اپنے محل یقین پہ رکھنا. یہ بات کہ یہ تمام کے تمام جو ایصال ثواب کر رہے ہیں نا, یہ تمام کے تمام جو ہم کھلا رہے ہیں, فاتحہ خوانی کر رہے ہیں, اس سے قرآن سے ہدایت ملتی. جو یہ نہیں کرا اس کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے ہم. قرآن کھولتے چاہیے واقعہ. قرآن کیا ہے وہ؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ینفقون. فرمایا اللہ تعالیٰ ومما رزقناہم ینفقون, جو کچھ کہ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں خرچ کیا کرو. نہیں, اللہ تعالیٰ حکم دے رہا جو کچھ کہ ہم کو دیا اللہ تعالیٰ. تو ہمارے پچھلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے جو غریب سے غریب جو انسان ہوتا تھا انہیں کیا کرتا تھا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو بھی اللہ تعالیٰ دیا اس میں خرچ کرو. بلا اس میں زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے, زکوٰۃ الگ ہے. اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کیا ہے؟ صاحب نصاب پہ فرض کیا. یہاں پہ صاحب نصاب کی بات نہیں ہے. اگر کوئی 1 لاکھ روپے کما رہا مہینے کو, اگر کوئی 1,000 بھی کما رہا تو اس کو بھی خرچ کرنا ہے. تو پہلے کیا کرتے تھے؟ 2 غلے رکھتے تھے, 11ویں کا غلہ, ایک 12ویں کا غلہ. نہیں, وہ کیا تھا؟ وہ انفاق تھا, وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اگر روزانہ اب کوئی رکشہ آٹو چلانے والے 100 روپے کمائیں, اس میں سے 10 روپے یا 5 روپے غلے میں ڈال دیتے. کوئی 50 روپے کمائیں تو اس میں 5 روپے غلے میں ڈال دیتے. اس میں 5 روپے, اس میں 5 روپے. کیوں؟ یہ آیت پہ عمل کرنا تھا. اب یہ ڈبوں میں رکھ کے پیسے ڈالنا کہاں لکھا ہے بولے تو؟ اب بیچارے غریب آدمی کہاں سے لگا ایک دم فاتحہ دینا ہے تو انہیں ہر مہینے کی 11 تاریخ ایک فیس کرتا تھا, یا پھر 12 تاریخ فیس کر کے مہینے کو مہینہ کچھ تو بھی شیرنی وغیرہ بنا کے فاتحہ دے کے غریبوں میں بانٹتا تھا. نہیں, یہ انفاق ہے. یہ کہاں سے لکھا ہے بولے تو؟ فاتحہ دراصل کا ہے انفاق ہے. فاتحہ پوری قرآن میں ڈھونڈیں گے تو نہیں ملیں گی ہم کو. میں اختلافات کے لیے نہیں بول رہا ہوں یہ بات. جو فاتحہ نہیں کرتے ان کے لیے میں الزام نہیں لگا رہا ہوں, ان کو کچھ فتویٰ دینے کا میرا کوئی میں منشا ہے. صرف یہ ہے کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ فاتحہ کہاں لکھا ہوا ہے. اگر فاتحہ لکھا ہوا نہیں ہے تو نماز بھی لکھا ہوا نہیں ہے پوری قرآن میں. یہ بات یقین کرو. نہیں, فاتحہ نہیں, یہ فاتحہ ایسا فاتحہ دے کے کھلانا. تو نماز کا بھی ذکر پوری قرآن میں نہیں ہے. کیوں؟ نماز کا ذکر صلاح سے آیا. اقیم الصلاح فرما رہا اللہ تعالیٰ. نہیں, فاتحہ کو انفاق فرما رہا قرآن میں. یہ انفاق ہے. یہ فاتحہ جو ہے وہ انفاق ہے. لہذا ہمارا گفتگو کچھ اور ہی چلی آ رہی. ہم کو چاہیے کہ اہل بیت کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا, ان سے ہمارا ایمان سلامت رہنے والا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح کر دی کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسرا میرے اہل بیت. قرآن سے علم آتا ہے, قرآن سے علم آتا, اہل بیت سے اس علم کی فہم آتی. قرآن سے قرآن کھولیں گے تو تمام کا تمام علم کوئی بھی پڑھ لے سکتے. مسلمان تو مسلمان, کافر بھی پڑھ سکتا. پوری قرآن نہیں پڑھ رہے, کافر مشرک یہودی لوگ نہیں پڑھ رہے, پورے لوگ قرآن پکڑ رہے, سمجھ رہے ہیں, اس کے اوپر ریسرچ کر رہے. نہیں, لیکن اس کی فہم کیوں نہیں آ رہی ان کو؟ اہل بیت سے نسبت نہیں ہے. آج مسلمان کا بھی وہی حال ہے, قرآن پڑھ لیے بس, حدیث پڑھ لیے بس. نہیں, قرآن اہل بیت 2 بھی ہونا. قرآن تھیوری ہے, اہل بیت پریکٹیکل ہے. 2 بھی چیز ہونا. نہیں, انجینئر بنو یا ڈاکٹر بنو تو تھیوری بھی رہتی, اس میں پریکٹیکل بھی رہتا. کوئی خالی تھیوری سے ڈاکٹر بنتا, کوئی تھیوری سے خالی انجینئر بن سکتا. تھیوری پوری پڑھ لے تو لے کے سائڈ پہ کھڑا ہے تو انجینئر. بھائی کالم کیسے ڈالنا پوچھتا ہوں, اس کو پریکٹیکل ہی نہیں معلوم. نہیں, اس لیے ہر قابلیت کے لیے تھیوری بھی ضروری ہے, پریکٹیکل بھی ضروری ہے. ڈاکٹر کے لیے تھیوری ضروری ہے, پریکٹیکل ضروری ہے. انجینئر کے لیے تھیوری ضروری ہے, پریکٹیکل ضروری ہے. دنیا کی چیزیں ہیں, مر گئے تو سب ختم ہونے والا ہے. مگر ایمان والے کے لیے, ایمان والے کو بھی تھیوری ضروری ہے, پریکٹیکل ضروری ہے. قرآن بھی ضروری ہے, اہل بیت کی صحبت بھی ضروری ہے. اسی لیے ہم غوث کا دامن تھاوے ہوئے. اس لیے ہم غوث کیا ہے؟ نہیں, غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ یہ اہل بیت سے ہے. اب ہمارا یہاں جتنا بھی علم ہے پورے کا پورا علم پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہمارا ہے. آپ ہی کا صدقہ کھا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. یہ جو ہم علم جو حاصل کر رہے ہیں اہل بیت سے ہی نسبت ہے ہماری. پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے؟ اہل بیت ہے. انہی کے دامن سے وابستہ ہے ہمارے شیخ, اور ان کے شیخ پوروں کا سلسلہ جا کے کہاں ملتا؟ ارے پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کو ملتا. وہاں سے سلسلہ اگر دیکھیں گے شجرا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا. یہ علم ہے ہمارا. یہ علم کیا ہے؟
سینہ بائی سینہ آنے کا علم ہے یہ، لکھا پڑھ کے رکھتے تو نہیں ہوتا. اس میں لکھا میں کیا کی جو سب بول رہا ہوں کیا کی، یہ کیا ہے، یہ مولا کی طرف سے علم ہے. لہٰذا آج ہم کو کیا بات سمجھ میں ہے کہ اہل بیت کی محبت ایمان کی نشانی ہے. ایمان ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ کیا ہے، دل میں اہل بیت کی محبت ہونا، یہ سرٹیفکیٹ ہے، کہیں اور نہیں جانا، اپن خود اپنے آپ میں دیکھ لینا نہیں. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.